السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Qari Kaisar from آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے وضو کی سنتیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو وضو کے فرائض کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور فرض کس کو کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم وضو کی سنتوں کے متعلق بات کریں گے اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ سنت کیا ہے، سنت کس کو کہتے ہیں۔ تو سنت وہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو مگر کبھی ایک دو دفعہ اسے چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ تو سنت کی تعریف تھی۔ اب سنت کا حکم کیا ہے کہ سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے سے ثواب اور اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ سنت اگر چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے اور اس کے ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور یہی سنت اگر اسی طرح وضو میں رہ جائیں تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا اگر آپ کے فرض کے مطابق آپ نے وضو کیا ہے، جس طرح وضو کے فرائض میں نے آپ کو بتائے تھے پہلی والی ویڈیو میں۔ تو اگر آپ نے اس طرح وضو کیا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جو آنے والی میں سنتیں بتاؤں گا کہ وضو کی کون کون سی سنتیں ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی رہ جائے وضو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آئے گی، آپ کے جو ثواب ہے وہ مکمل نہیں ملے گا۔ تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں وضو کے جو سنتے ہیں ان کو میں نے لکھا ہوا بھی ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ ویڈیو سنیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں وہاں اسکرین پر، تو پھر آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گی۔ پھر آپ وضو کریں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، انشاءاللہ آپ کو وضو کا پورا ثواب ملے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ وضو کے سنتے ہیں، یہ ویڈیو آپ نے میری ہر ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس کو لائک کرنا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ تو دیکھیں اب وضو کی سنتیں، یہ ہیں وضو کی سنتیں کہ وضو کی سنتیں جو ہیں وہ 13 ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وضو کی سنتیں 13 ہیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو سنت ہے وہ ہے نیت کرنا، کہ آپ نیت کریں کہ میں وضو کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں، یہ آپ نیت کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک یہ 2 سنتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں تک دھونا۔ یہ میں نے آپ کو جیسے فرائض میں بتایا تھا، یہاں اگین بتا دیتا ہوں کہ دونوں ہاتھ آپ نے سنت پہلے یہاں تک دھونے ہیں، یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ یہ 3 سنتیں ہو گئی۔ نمبر 4 ہے مسواک کرنا۔ مسواک سنت ہے، یہ وضو میں بھی آپ کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخری ایام میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ مسواک دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک لے کر آئیں۔ مسواک سخت تھا، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
مسواک چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تھوڑا نرم ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اس ٹائم بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب سنت ہے۔ نمبر 5 جو سنت ہے وہ ہے 3 بار کلی کرنا۔ 3 بار کلی کرنا یہ وضو میں سنت ہے۔ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ یہاں پر ان دونوں سنتوں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ روزہ دار ہیں، تو پھر آپ نے کلی کرنی ہے اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے اس کو ہلکا رکھنا ہے، یعنی کلی کرتے ہوئے بالکل حلق تک پانی نہیں لے جانا، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو پھر آپ پانی حلق تک لے جائیں اور ناک کی نرم ہڈی تک اچھی طرح کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ دونوں 3 بار ہیں۔ نمبر 7 ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ تو یہ آپ کو معلوم کرنا ہے، سب سے پہلے یہ چیز آپ کو یاد ہو، پتہ ہو کہ خلال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ داڑھی کے نیچے پانی ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس داڑھی میں انگلیاں لگائیں گے تاکہ اندر کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 8 ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ تو بہت ایزی ہے، یعنی ہاتھ دھوئے ہیں آپ نے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا اور دوسرے کی پہلے والی انگلیوں میں ڈالنا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لینا تاکہ درمیان میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ نمبر 9 ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ آپ جو وضو کر رہے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، اس کے بعد چہرے کا دھونا ہے، پاؤں کا دھونا ہے، یہ سب چیزیں آپ نے ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے۔ نمبر 10 ہے ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اور پورے سر کا مسح یعنی گیلا ہاتھ، پہلے آپ نے جب پورے بازو دھو لیے، دونوں ہاتھ یہ مع المرفقین یعنی کنیوں سمیت دھو لیے، تو اس کے بعد ایک دفعہ ہاتھ گیلا کر کے دونوں ہاتھ تو پورے سر کا مسح کریں گے۔ یہاں تک یہ آپ کے 10 سنتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ آگے 11 نمبر سنت ہے جو وضو میں، وہ ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کر کے اس کے بعد آپ نے دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اور نمبر 12 ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یعنی پہلے آپ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، پورا چہرہ دھوئیں گے، منہ دھونا، اور اس کے بعد پھر پہلے دایاں ہاتھ کونی تک دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ یہ کونی کے سمیت دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر دایاں پاؤں دھونا ہے اور اینڈ پہ بایاں پاؤں دھونا ہے۔ یہ ترتیب ہے وضو میں۔ اور نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ یعنی لگاتار مسلسل آپ وضو کریں گے۔ اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہو کہ آپ دوسرا دھو لیں۔ یہ 13 وضو کے
کی سنتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں بتا دی ہیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وضو کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔